عرض کیا کہ اچھے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں۔ پس اچھے کام نماز کو اچھے طریقے سے انجام دیں کہ اثر بھی رکھتا ہو۔ قرآن کہتا ہے بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن بہت زیادہ اوقات میں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری یہ نماز ہم کو برائی سے نہیں روکتی ہے۔ قطعی طور پر اس نماز میں ایسی مشکل موجود ہے کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں نقص ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح طریقے کی ہو، اچھی نماز اچھے طریقے سے پڑھی جائے، ہر صورت میں ہم کو برائیوں سے روکے گی۔ اگر نہیں روکتی ہے تو کیا کریں؟ آئے دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز میں ایسا کیا ہے کہ یہ ہمیں برائیوں سے نہیں روک رہی ہے۔ چند نکات اس اچھی نماز کے لیے کہ کیا کریں۔ واجب کو اگر تھوڑا سا طولانی کر دیا جائے، خدا اس کی برکتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، اگرچہ وہ بھی ملے گا، لیکن برکت زیادہ ہو جائے گی اور خدا اس مخصوص نماز کے لیے مخصوص برکتیں آپ کو دے گا۔ خاص قسم کی برکتیں آپ کی زندگی میں شامل ہوں گی۔ مثلاً اچھا بچہ ملے گا، صالح بچہ ملے گا، سکون ملے گا، اچھا ہم سفر نصیب ہوگا، اچھا پڑوسی ملے گا، اچھی روزی ملے گی، اچھے تعلقات ہمیں ملیں گے، خدا اچھے امکانات دے گا، حقیقت میں ہماری دنیا کو آباد کرے گا۔ شیخ حسن علی اصفہانی نخودکی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے جناب میرے حالات برے ہیں، روزی کم ہے، کیا کروں؟ کہا اپنی نماز کو اول وقت میں پڑھو اور اچھے طریقے سے پڑھو۔ ایک اور شخص آیا اور کہا جناب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا نماز کو اول وقت میں پڑھو اور اچھے طریقے سے پڑھو۔ ایک اور آیا اور کہا میں مالی مشکل میں گرفتار ہوں، میرا کام بند ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کہا اپنی نماز کو اول وقت میں پڑھو اور اچھے طریقے سے پڑھو۔ ایک شخص کی جو وہاں پر موجود تھا کہنے لگا جناب میں یہیں پر موجود ہوں، 3 مختلف افراد آئے، تینوں کے سوالات مختلف تھے اور آپ نے تینوں کا ایک ہی جواب دیا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ فرمایا نماز ایک چور چابی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے تمام مشکلات کو برطرف کرتی ہے۔ اگر اپنی نمازوں کو صحیح اور احکام کی رعایت کے ساتھ پڑھیں مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ آئے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ واجب کو کیسے طولانی کریں۔ مثال کے طور پر صبح کی نماز 2 رکعت ہے اور فرض کریں کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں 2 منٹ لگتی ہے۔ اگر ایسا کام کریں کہ یہ 2 منٹ ہو جائے 3 منٹ 4 منٹ، خدا زیادہ برکتیں آپ کی زندگی میں نازل کرے گا۔ آپ ایک واجب کو طولانی کر رہے ہیں، کیسے؟ نماز سے پہلے اذان و اقامت پڑھیں، 1 منٹ اضافہ ہو جائے گا اور یہ 2 منٹ 3 منٹ ہو جائیں گے۔ نماز کے بعد تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، 1 منٹ اور اضافہ ہو گیا، 2 منٹ کی نماز ہو گئی اور 4 منٹ ہو گئے۔ 1 منٹ پہلے اضافے کے، 1 منٹ بعد میں اضافہ کیا۔ خود نماز میں ہم کوئی چیز اضافہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ نماز تھوڑی طولانی تر ہو جائے گی، خدا اس میں زیادہ برکتیں رکھے گا۔ اور ہماری ایک پریشانی، ہمارے بچے نمازی کیسے بنے، اس میں برکت ہو جائے گی۔ جب دیکھے گا بچہ کہ میری ماں میرا باپ اس نماز کو کس قدر عالی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی اثرات پڑیں گے۔ اب اس نماز کے لیے چند سفارشی نکات۔ جب نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں تو جلدی جلدی وضو نہ کریں، سکون سے آرام سے وضو کریں، آہستہ سے وضو کریں۔ اور اگر دعائیں جو وضو کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں اگر یاد ہے تو ان کو پڑھیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو ایک پرنٹ لے کر لگا لے وضو کرنے کی جگہ پر۔ جب وضو کر رہے ہیں ان ذکر کو پڑھیں۔ اب یہ وضو 1 منٹ طولانی ہو جائے گا۔
اب آ کر نماز پڑھیں۔ اور بزرگوں کی سفارش ہے کہ ضرور مصلی بچھا کر نماز پڑھیں۔ ایک مصلی کو بچھانا 2 سے 3 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں، لیکن ایک واجب میں 2 سیکنڈ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ہم صرف مور اٹھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ نماز کا احترام ہے؟ 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ وہ جو مصلی پر پڑھتے ہیں وہ سجادہ بچھائیں، مور کے نیچے رکھنے والے مخصوص خوبصورت کپڑے کے ٹکڑے کو، اور اب یہ 5 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ اب اس نماز میں 5 سیکنڈ اضافہ ہو گئے۔ اب آئیں نماز پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو نور کی اسپیڈ، روشنی کی اسپیڈ میں نہ پڑھیں، آرام سے، آہستہ سے، ٹھہر کر، صحیح سے تلفظ کے ساتھ پڑھیں، مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کو سکون سے پڑھیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ سکون سے نماز پڑھیں گے تو آپ کی 1 رکعت 1 منٹ میں ختم ہوگی، یعنی اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 4 منٹ لگیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا وقت اس قدر ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ نماز کو انتہائی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کام کی دیر نہ ہو جائے۔ بعض افراد نماز کے دوران موبائل بھی چیک کر لیتے ہیں۔ نماز کو آرام کے ساتھ پڑھیں، تسبیحات کو بھی سکون کے ساتھ پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن نماز اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ مخارج بھی غلط، تلفظ بھی غلط، اور پھر چاہتے ہیں کہ ایسی نماز کے ساتھ عرش پر جائیں، ایسی نماز ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، اور پھر اس طرح کی نماز سے ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیں، ان پر اثر کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ کے بچے کا ایڈمیشن کرانے اسکول جاتے ہیں، ہیڈ کے سامنے انتہائی تیزی میں بولتے ہیں، کیا ہیڈ کی نگاہ میں یہ اس کا احترام ہے؟ بلکہ ہیڈ آپ سے کہے گی یہ کیا مسخرہ پن ہے، جائیں یہاں سے باہر چلے جائیں۔ یا اگر تھانے میں جاتے ہیں اور صحیح سے بات کرنے کی بجائے پولیس 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 کرتے رہیں تو پولیس آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ آپ کو تھانے سے اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ جب عام زندگی میں عام افراد ان تمام چیزوں کو خود کی توہین حساب کرتے ہیں تو ہم جب خدا کے سامنے جاتے ہیں تو کیوں اس طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں؟ 4 رکعت نماز کو 1 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ کیا ہماری نماز ایک بیہودہ مسخرہ پن نہیں ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ادائیں نکال رہے ہیں؟ ہم عادی دنیا میں اس کام کو مسخرہ پن کہتے ہیں، لیکن جب خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسخرہ پن نہیں ہے، اور پھر اس پر بعض کہتے ہیں کہ آپ شکر کریں، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم اپنی نماز کو اہمیت دیں، 1 رکعت کو 1 منٹ میں ضرور پڑھیں۔ ایک شخص کی بازار میں دکان تھی اور وہ کہتا ہے کہ میں بازار میں نماز پڑھتا تھا، تیزی سے پڑھتا تھا اور جلدی نماز ختم کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک شخص میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹھو۔ میں نے کہا میرے گاہک میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کون ہے جو گاہک کو تمہاری دکان پر بھیجتا ہے؟ تمام عالم، تمام لوگ خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کون ہے کہ جو آپ کی روزی کو دیتا ہے؟ روزی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب نماز ختم کر لیں تو بیٹھے دعا مانگے، خدایا ہماری روزی کو زیادہ کر دے، خدایا حلال روزی عطا کر۔ خدا کے ساتھ 2 جملے باتیں کریں، 2 دعائیں پڑھیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، میں تو نماز پڑھنے اس لیے آیا تھا کہ اس واجب کو اپنے سر پر سے ہٹا دوں، حاضری لگا دوں۔ بس ایک اچھے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ کر چند کام جو بیان کیے گئے اس کو انجام دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کو انجام دیں، جس قدر توانائی اور حوصلہ ہے انجام دیں۔ اچھی نماز کو اچھے طریقے سے پڑھیں، طولانی کر کے پڑھیں، چھوٹے چھوٹے نکات کا خیال رکھیں، پھر دیکھیں یہ نماز کس طرح آپ کی زندگیوں میں برکت لے کر آتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس طرح کی نماز سے آپ کے بچے میں کوئی فرق آتا ہے کہ نہیں۔
وہ نماز جو نور کی اسپیڈ میں پڑھ رہے تھے اور وہ نماز جو سکون سے پڑھ رہے تھے، دونوں کے دنوں میں فرق ہے یا نہیں؟ سکون سے، سلیقے سے، آرام سے نماز پڑھ کر دیکھیں اور پھر بتائیں کہ بچوں پر اثرات کیسے پڑ رہے ہیں۔